بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رفتگان محترمہ امت الطیف خورشید صاحبہ کی یاد میں از آصف محمود باسط UK۔ اچھے پڑوسی میسر آ جانا بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے۔ میں نے ربوہ کے جس گھر میں آنکھ کھولی اور ہوش سنبھالا، اس گھر کی اچھی یادوں میں سے ایک ہماری بائیں دیوار سے جڑا ہمارا پڑوس تھا۔ اس مکان میں نائب ایڈیٹر صاحب الفضل ربوہ رہتے، ان کی اہلیہ مدیرہ ماہنامہ مصباح رہتیں۔ ہماری سانجھی دیوار میں ایک دروازہ نما کھڑکی تھی، اس کے ذریعے ہمارا ان کے یہاں اور ان کا ہمارے یہاں آنا جانا بھی رہتا تھا۔ وہ ایسے کہ مدیرہ صاحبہ مصباح امت الطیف خورشید میری پھوپھی اور نائب مدیر الفضل محترم شیخ خورشید احمد صاحب میرے پھوپھا تھے۔ کچھ روز ہوئے میری پھوپھو امت الطیف خورشید صاحبہ اس جہان سے کوچ کر گئیں۔ ان کی یادیں تو کئی روز سے دل و دماغ میں ہجوم کر رہی تھیں، مگر انہیں جمع کرنا وقت مانگتا تھا، اور اس وقت کا کیا کریں کہ اسی کی قلت مجھ میں اور میری پھپھو میں کئی دہائیوں تک حائل رہی، یہاں تک کہ وہ ہم سے جدا ہو گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے اپنی رشتہ داری سے پہلے ان کے پڑوسی ہونے کا ذکر اس لیے کیا کہ ان کے پڑوس میں رہنے کی وجہ سے میرے بچپن پر بہت گہرے اثرات پڑے، جو آج تک میرے ذہن پر مرتسم ہے۔ دونوں بے انتہا علم دوست طبیعت کے مالک تھے اور علم پرور بھی، کہ ہمارے یہاں اخبار انہی کے گھر سے آیا کرتا، الفضل بھی اور نوائے وقت بھی۔ جب ان کا گھرانہ ان اخبارات کو پڑھ چکتا تو یہ ہمارے حصے میں آتے۔ یہ الفضل سے میری پہلی شناسائی تھی اور نوائے وقت سے بھی۔ محترم شیخ صاحب مرحوم کا ربوہ کی گرمیوں کی چلچلاتی دوپہروں میں سائیکل پر دفتر الفضل سے واپس اپنے گھر لوٹنا مجھے آج تک یاد ہے۔ دور سڑک پر گرمی سے بچاؤ کے لیے سر اور گردن کے گرد تولیہ لپیٹے، کیریئر پر اخبار پھنسائے یا سامنے کی ٹوکری میں، وہ دور جھلملاتے سراب کے پیچھے سے سائیکل پر آتے نظر آتے۔ یہ میرے اسکول سے واپس آنے کا وقت ہوتا اور ہماری سڑک پر قطار میں لگے کیکر کے درخت گرمی کی شدت سے ہانپ رہے ہوتے اور ان کی پھلیاں ٹوٹ کر نیچے مٹی پر گر رہی ہوتیں۔ محترم شیخ صاحب نہایت نرم خو اور نہایت ہی شفیق بزرگ تھے، صاف ستھرے پیارے آدمی۔ مجھے ان کی یہی باتیں یاد رہ گئیں کہ بہت بچپن میں ہی ہم اس پڑوس سے محروم ہو گئے، اور یہ بھی یاد ہے کہ پھپھو کو انہوں نے گویا مختار عام مقرر کر رکھا تھا، جو گھر بھر کی منتظمہ تھیں، بلکہ منتظمہ اعلیٰ۔ دوپہر تو کمروں میں گزرتی، مگر شام ہوتی تو ان کے صحن سے ان کے گھرانے کی آوازیں ہمارے گھر میں آنے لگتیں۔ ربوہ بلکہ پنجاب کے گھروں کی ساخت ایسی تھی کہ آوازیں تو دیوار میں لگی کھڑکی کی بھی محتاج نہ تھیں، وہ یوں ہی چلی آتیں اور یوں ہی کانوں میں پڑ جایا کرتیں۔ مگر بہت بچہ ہونے کے باوجود مجھے اس گھرانے سے آنے والی آوازوں میں علمی نوعیت کی بات چیت یاد ہے۔ حالات حاضرہ پر تبادلہ خیال، الفضل میں چھپے کسی مضمون یا کسی خبر پر گفتگو، کھیل کی خبروں پر تبصرہ، اور ایسا ہی بہت کچھ جو سب بہت مثبت ہوتا۔ ریڈیو کی آواز آتی تو یا تو خبریں ساتھ لاتی یا کسی کھیل کی کمنٹری، اور اس پر ہمارے پھپھا جان کا مومنانہ معصومانہ اظہار جوش و خروش۔ پھر چھڑکاؤ کرتے ہوئے پائپ کے پھٹ جانے یا نل خراب ہو جانے کی شکایت تو ہر گھرانے میں چلتی ہی تھی۔ مگر اس گفتگو کے مقابلے پر میرے کانوں سے ایسے گھرانوں کی گفتگو بھی گزرتی رہتی جو لوگوں کی شخصی کمزوریوں اور دنیا داری کے گرد گھوما کرتی۔ آج تک ایسی گفتگو سے انقباض اور دنیا کے اصل مسائل پر ہونے والی گفتگو کی طرف میلان شاید پھپھو کے گھر سے آنے والی آوازوں کا مرہون منت ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس کی بہت جزا عطا فرمائے۔ پھر ان کے گھرانے کی ایک خاص بات یہ تھی کہ سب بچے بہت اچھی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ان کی بیٹی، جنہیں ہم عفت باجی کہا کرتے، سے میں نے پہلی مرتبہ جغرافیہ کا لفظ سنا تھا۔ 4-5 سال کی عمر میں یہ لفظ بہت عجیب لگا، اور تب تو یہ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ یہ کس علم کو کہتے ہیں، مگر جیسے وہ اس مضمون کو پڑھنے میں اپنی نحیف جان کو کھپائے رکھتیں، وہ اس عمر سے لے کر آج تک میرے ذہن پر نقش ہے۔ پھر ان سے بڑی بیٹی باجی نصرت میڈیکل کالج میں تعلیم حاصل کر رہی تھیں، بیٹے انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ سب سے بڑے بیٹے لئیق بھائی دبئی جا چکے تھے، اور یہ دبئی جانا پھپھو کے گھرانے میں کشائش کا باعث ہوا تھا، ورنہ پھپھو اور پھپھا جان نے بہت کٹھن وقت بھی دیکھ رکھے تھے۔ اب یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ کشائش ایک 5-7 سال کے بچے کو کیوں یاد رہ گئی، تو یہ بتانے کے لیے ہم موسم گرما کی چلچلاتی دھوپ دوپہر سے
ربوہ کی دھند آلود سرما کی خوبصورت صبحوں میں چلتے ہیں۔ سو ذکر ہوتا ہے ربوہ کی سردیوں کی صبح کا تو گلی میں سبزی فروشوں اور چھان بورے والوں کی آوازوں اور سامنے گراؤنڈ میں واقع پرائمری اسکول سے بچوں کے پہاڑے رٹنے کی آوازوں کے ساتھ ساتھ ایک اور آواز بھی کانوں میں گونج جاتی ہے۔ وہ ہے پھپھو کے گھر سے آتی ہوئی جوسر کی آواز۔ یہ مشین دبئی سے آئی تھی اور پھپھو اس سے مالٹوں اور گاجروں کا جوس نکالا کرتی۔ یہ جوس پھپھو کے ہاں سے بہت مرتبہ پیا، جو اس عمر میں اور اس زمانے کے حالات میں جنت کا مشروب لگا کرتا۔ یہ جس دور کی بات ہے، یعنی 1980 کے اوائل کی، تب ربوہ میں کسی کے گھر میں ٹیلی ویژن ہونا ایک بہت ہی انوکھی سی بات تھی، اور یہ انوکھی سی بات ہماری پھپھو کے یہاں تب ہو بھی چکی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ نیلام گھر نامی پروگرام پہلی مرتبہ پھپھو کے یہاں ہی دیکھا تھا۔ پھر اس پیارے گھرانے کی ایک اور یاد عید کی خوبصورت صبح ہے۔ ہم سب بہن بھائی صبح صبح تیار ہو کر پھپھو سے عید ملنے جاتے۔ پھپھو یا تو باورچی خانے میں مصروف ہوتی یا اپنے بستر پر آ بیٹھی ہوتی۔ سامنے میز پر ایک ایک روپے کے نئے نوٹوں کی تھدیاں پڑی ہوتیں۔ ہمیں کہتی کہ وہاں سے سب دو دو نوٹ عیدی کے لے لو۔ ہمیں ان کورے نوٹوں میں ظاہر ہے کہ اور طرح کی دلچسپیاں بھی ہوتیں، مگر نئے نکور نوٹ کو یوں گڈی سے جدا کرنے کا جو لطف تھا وہ بھی خوب رہتا کہ یہ بھی صرف عید کے عید اور پھپھو ہی کے یہاں نصیب ہوا کرتا۔ کچھ ایسے رشتہ دار بھی تھے جو رقم کے لحاظ سے زیادہ عیدی دیا کرتے، مگر پھپھو کے دیے ہوئے 2 روپے ہمیشہ ان پر بھاری رہے۔ شاید بچپن میں بھی بچوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ عیدی میں اصل بات خلوص ہے، نہ کہ دکھاوا اور رسم کیشی۔ سو دنیا داری سے انقباض اور خلوص کی اہمیت اور طاقت بھی پھپھو سے سیکھنے کو ملی۔ اللہ انہیں بہت بہت جزا دے۔ میں نے بھی ذکر کیا کہ پھپھو بعض اوقات اپنے بستر پر بیٹھی ہوئی ملتی، تو اس کے ساتھ بھی ایک یاد ہے جو یہاں بیان کر دینا ضروری ہے۔ اگر بستر پر بیٹھی ہوتی تو اپنے پیر پائنچوں میں چھپائے کچھ آرام کر رہی ہوتی۔ سرہانے دوائیوں کا ایک پیالہ سا رکھا ہوتا، مگر سرہانے اور بہت سے خزانے پڑے ہوتے جن میں الفضل، دوسرے اخبار، کوئی کتاب، قلم اور کچھ ورق پڑے ہوتے۔ پہلو میں پھپھا جان کا بستر بھی کچھ ایسا ہی ہوتا۔ ہاں، ان کے بستر کے پاس دوائیاں یاد نہیں کہ ماشاءاللہ بڑی اچھی صحت کے مالک تھے، مگر کتابوں اور صفحات کے ڈھیر ان کے سرہانے بھی لگے ہوتے۔ کمرے میں جو خوشبو ہوتی اسے کسی بھی دوسری خوشبو کی طرح بیان کرنا الفاظ میں تو ممکن نہیں۔ تازہ موسمی پھل، کتاب، اوراق اور خس کے روم کولر کی خوشبو کو ملا لیں تو شاید آپ بھی اس خوشبو کا تصور کر سکیں۔ تو کتاب سے محبت اور صحت کے مسائل کو بالائے طاق رکھتے ہوئے لکھنے پڑھنے سے شغف رکھنے کا سنہرا سبق بھی پھپھو ہی کے گھر سے حاصل ہوا۔ بعد میں اپنے والد صاحب سے بھی، مگر وہ تو تب ہوا جب ان کے ساتھ رہنے کا موقع ملا۔ چونکہ مجھے ایسے گھرانوں سے بھی خوب واقفیت تھی جہاں یا تو کتاب ہوتی ہی نہ تھی یا اس کے پرانے پن کو دیکھ کر اسے چھان بورے والے کے پاس بیچ دیا جاتا تھا، جہاں کتابوں کو طاقوں اور کوٹھریوں سے نکال کر کپڑوں کے لیے جگہ بنائی جاتی۔ سو پھپھو کے گھرانے میں ہر دیوار سے بیل کی طرح لپٹی علم کی محبت نے دل پر گہرا اثر کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی روح کو ابدی سکون عطا فرمائے اور بہت جزا دے۔ پھر یہ ہوا کہ ہم زیمبیا چلے گئے۔ 3 سال بعد 1985 میں کچھ دن کے لیے ربوہ دوبارہ جانا ہوا تو ہمارے گھر میں تو کرایہ دار رہ رہے تھے، سو پھپھو نے ہمیں اپنے مکان کی بالائی منزل پر رہنے کے لیے جگہ دی۔ کچھ دن اور پھپھو کی محبتیں سمیٹی ہم پھر واپس چلے گئے۔ جب 1990 میں مستقل ربوہ واپسی ہوئی تو پھپھو کینیڈا جا چکی تھیں ہمیشہ کے لیے۔ اس کے بعد کے کئی سال میری کوتاہیوں اور کمزوریوں کی کہانی ہے، مگر پھپھو کا بڑاپن تقاضا کرتا ہے کہ میں اپنی کوتاہیوں کے بیان سے گریز نہ کروں۔ کوئی کینیڈا گیا تو واپسی پر پھپھو کا پیغام میرے لیے ضرور لایا کہ اسے کہو کینیڈا آئے۔ جب ان سے فون پر بات ہوتی تو ہمیشہ یہی بات کہتی۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس پیغام میں ایک مرتبہ تو آ کر مل جائے کا افسردہ کر دینے والا اضافہ ہو گیا۔ میں مجبوری کا اظہار کرتا، ندامت کا اظہار معلوم نہیں کر پاتا تھا یا نہیں، مگر دل میں سخت نادم بھی ضرور تھا۔ بالعموم پھپھو کے نام کی طرح یہ پیغام بھی لطیف ہی ہوتا، اکثر دوسروں کے ذریعے مجھ تک پہنچا کرتا، مگر ایک روز میرے فون پر پھپھو کا فون آیا۔ ان کی آواز میں ایک خاص چمک تھی۔ کچھ اور کہے بغیر فرمایا، بس اب تو آنا ہی پڑے گا۔ میں نے حضور کو خط لکھا تھا کہ میرے بھتیجے کو کہیں کہ مجھے آ کر مل جائے۔ ابھی عصر کی نماز کا سلام پھیرا ہی ہے تو حضور کا جواب آیا ہے، فرمایا ہے کہ اگر وہ جا سکتے ہیں تو ضرور چلے جائیں۔ تو بس اب تم آ جاؤ، اب کوئی بہانہ نہیں، اب حضور نے کہہ دیا ہے۔
جلسے کے دن تھے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جلسے کے مہینے تھے۔ اس مصروفیت کی آڑ مل گئی، ورنہ پھپھو کا حکم اور حضور کے الفاظ جنہیں پھپھو نے حکم کا درجہ دے دیا تھا، دونوں ہی عمل انگیز تھے۔ پھر کورونا وائرس نے دنیا کے نظام کو تہو بالا کر دیا۔ ایسے میں پھپھو نے سفر پر تو اصرار نہ کیا، البتہ ماضی میں میری کوتاہی کی طرف توجہ ضرور دلائی۔ بڑی محبت سے آ جاتے تو کیا تھا، اور ایسے اور پیار بھرے جملے آج کانوں میں تو گونجتے ہی ہیں، دل اور دماغ کو سن کر کے بھی رکھ دیتے ہیں۔ پھپھو سے میری آخری بات ان کی وفات سے تقریباً 1 ماہ پہلے ہوئی۔ وہ اس وقت کورونا وائرس کا حفاظتی ٹیکہ لگوانے جا رہی تھیں۔ اس روز ان کے آخری الفاظ تھے کہ میں نہیں رہوں گی تو پھر کہو گے کہ جا کر مل ہی آتا تو اچھا تھا۔ یہ الفاظ جو اب میرے دل کو دکھ سے بھر دیتے ہیں، حرف بحرف پورے ہوئے۔ میں آج بالکل یہی سوچ رہا ہوں کئی دن سے کہ کاش میں ایک بار کہا مان کر چلا گیا ہوتا۔ ایک تو ان کی خواہش تھی اور میری بھی، دوسرا یہ کہ پھپھو کو بہت سی باتوں پر شکریہ کہنا تھا جو میں اکثر سوچتا کہ کبھی ان کے پاس گیا تو مل کر اپنے جذبات کا اظہار کروں گا، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ تو آج پھپھو کے لیے ان الوداعی سطور کے ذریعے اپنے جذبات پیش کرتا ہوں، شاید ان تک پہنچ جائیں۔ عرض کرتا ہوں کہ پھپھو، آپ کا بہت سا شکریہ، الفضل سے متعارف کروانے کا شکریہ، ان آوازوں کا شکریہ جو آپ کے گھر سے آیا کرتیں اور ایک بچے کو بتایا کرتیں کہ دنیا میں کون سے مسائل لائق بحث ہیں۔ نوائے وقت کے پرچوں کا شکریہ کہ ایک بچے نے سیکھا کہ اپنی ذات اور خواہشات سے باہر بھی ایک دنیا ہے جس سے آگاہ رہنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کا شکریہ کہ ایک بچے نے آپ کے اس عمل سے سیکھا کہ حصول تعلیم کی راہ میں قربانیاں بھی دینی پڑیں تو ضرور دے دی جائیں، کہ یہ زندگی بھر کا سرمایہ ہے۔ اپنے سرہانے بند کھلی کھلی کتابیں رکھنے کا شکریہ کہ اس سے بہت سو میں علم کی لگن اور محبت پیدا ہوئی، اور عیدیوں کا بھی شکریہ، اور گاجر کے جوس کا بھی، کہ اس میں بھی پڑوسی کے حقوق اور ایتائے ذی القربیٰ سے بڑھ کر احسان کا سبق تھا۔ اس محبت بھری دعوت کا شکریہ جو آپ ہر آنے جانے والے کے ہاتھ مجھے بھیجا کرتیں، ہر بار فون پر مجھے خود بھی کہا کرتیں، وہ دعوت جسے قبول کرنے کا شرف میں حاصل نہ کر سکا۔ میرے عذر آپ کی زندگی کے ساتھ ختم ہو گئے۔ آج میرے پاس کوئی بہانہ نہیں، معاف کر دینا، فی امان اللہ۔ یہ مضمون الفضل انٹرنیشنل کی ویب سائٹ پر 11 فروری 2022 کو شائع کیا گیا۔ آواز محمد عطاء العلیم صدیقی، کینیڈا۔